لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ جو اوریجنلی جو ڈارون نے داخلہ لیا تھا یونیورسٹی آف کیمبرج میں، وہ تھیولوجی میں لیا تھا اور وہ اس کے اندر اس میں بلکہ لے کے جانا چاہتا تھا، اپنے پرسیو کرنا چاہتا اسٹڈیز، اور اس کے بعد پھر وہ جیولوجسٹ بنا. اور جیولوجی اور بایولوجی بہت بعد میں آئی اس کی لائف میں، ایک قسم کی اس کا حصہ بنی، اور وہ بھی وائج کے بعد، جس وہ وائج میں وہ گیا تھا جہاں پر اس نے وہ گلاپاگوس آئی لینڈ میں یہ چیزیں پڑھی تھیں. اور وہ واقعی میں ریلیجس تھا، اس کے فادر بھی ریلیجس تھے، اور وہ اس پرسپیکٹو سے دیکھا ہی نہیں. مورو نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ ڈارون جو ہے وہ ایتھیسٹ پرسپیکٹو سے بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور مذہب والے لوگ جو ہیں وہ اسے لادینی مانتے ہیں، مطلب یعنی اس پورے پرسپیکٹو کے بارے میں کرٹیسائز کر رہا ہے. اور یہ چیز پہ مجھے بہت بڑا ایشو ہے کہ نہ تو اس نے لادینی پرسپیکٹو سے لکھی تھی اپنی جو بک ہے شروع میں، اسپیشلی جو پہلا فرسٹ ایڈیشن آپ کہہ لیں، اور نہ پھر اس کے بعد جو لادینی والا اس طرح کر کے اس کو اس قسم سے کانفلکٹ، ایٹ لیسٹ مسلمس نے تو اس طرح نہیں لیا اسے، اور وہی جو اوریجنل ڈسکشن تھی. اس کے علاوہ اگر آپ اس ویڈیو کو گو تھرو کریں نا، میں نے یہاں پر کچھ پوائنٹس خود ہی لکھے ہوئے ہیں کہ اس نے جو ڈسکس کیے تھے. اب ادر دین کہ وہ انٹرچینجنگ کرنا ڈارونزم اور ایولیوشن کی جو ہم نے ڈسکس کی ہے، اس کے بعد نا یہ ہے کہ وہ اب مائکرو ایولیوشن کی فار ایگزامپل مثالیں دیتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اس طرح مائکرو ایولیوشن کی مثالیں دے کے وہ یہ بتاتا ہے کہ فار ایگزامپل اٹ از اے فیکٹ، اٹ از اے سائنٹیفک فیکٹ، یہ لفظ وہ یوز کر رہا ہے اس کے بعد. اور لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ فار ایگزامپل ان ہر پروسیس کے اندر نا ایک مسئلے آئے ہوئے ہیں. اب جیسے جو ریورس میوٹیشن ایک چیز ہوتی ہے، وہ ایون مائکرو ایولیوشن کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ جو ریورس میوٹیشن کے، وہ بھی ابھی تک کلیئر نہیں ہوا. میکرو تو بہت بڑی بات ہے. دوسرا یعنی ریورس میوٹیشن سے یہ مراد ہوا کہ وہ واپس جو چیزیں جو میوٹیٹ ہوئے ہوتے ہیں وہ واپس اپنی چلے جاتے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں کہ کیا اس میں یہ ہے کہ کئی جینز جو ہیں وہ پرماننٹ ہونے لگتے ہیں، کہ یہ کس طرح پرماننٹ ہو سکتے ہیں، یعنی کوئی فکسڈ میکینزم نہیں ہے اس کی میوٹیشن کا بھی. اس کے علاوہ وہ آگے جا کے سنگھ کہتے ہیں کہ اس بات پہ تو سارے سائنسدان اگری کرتے ہیں کہ ساری لائف جو ہے وہ سنگل سیل سے شروع ہوئی تھی. اس پہ بھی اختلاف ہے. یہ بھی انہوں نے اس طرح سائنٹیفک فیکٹ کے طور پر کہا کہ جس پہ کسی کو اس کو مسئلہ ہی نہیں ہے. حالانکہ سنگل سیل جو ہے تھیوری، اس پہ بھی ایشوز ہیں، اسپیشلی کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر سنگل سیل بنا ہے تو وہ کس طرح بنا ہے، یا پھر ایک پوائنٹ آف ٹائم پہ بنا ہے یا ملٹیپل پوائنٹس پہ اوریجن پہ بنا ہے، کیا وہ ایک میکینزم کے تھرو بنا ہے، جو کہ اس کا مطلب ہے کہ دوبارہ بننا چاہیے تھا. تو اے بایوجینس اور بایوجینسس کی تھیوری وہ بھی اس نے مطلب کلیئر نہیں کی، بس اسے ایز اے فیکٹ پروڈیوس کر دیا. دوسرا مسئلہ اس کو کچھ سائنٹسٹ تو اس طرح اسے سالو کرتے ہیں پین سپرمیا کے نام سے، کہ جی ہمارے دنیا میں تو اس کا کوئی کیا کہتے ہیں کہ لائف کا کوئی پروسیس کی سمجھ نہیں آتی، وہ باہر سے ہی آئی ہوگی، اسپیس سے ہی آئی ہوگی. اور ڈاکنز بھی جو ہے وہ بھی اسی چیز کو کہنا شروع کر دیا اس نے کہ باہر سے آئی ہوگی لائف، یعنی وہ چیز اس سے زیادہ پروبیبل ہے. اب یہ چیزیں اس نے اپنی ویڈیو کے اندر تھرو آؤٹ اس کو ایز اے فیکٹ پریزنٹ کیا. دوسرا ایک اور مسئلہ اس نے کہا جو سیکشول ریپروڈکشن کے اوپر، اس کے اندر جو ڈیوسی ہے، کچھ کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہاں پر بھی ایک اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ اے سیکشول سسٹم ڈائیورسٹی کے لیے زیادہ بینیفیشیل ہے ایز اپوز ٹو سیکشول سسٹم، اور انہیں ابھی تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ یہ بائفرکیشن سیکشول سسٹمز کی ہوئی کیوں اور کس وجہ سے. اب اس کو بھی ایز اے فیکٹ پریزنٹ کرنا، یہ چیزیں کرنا، اس میں صرف ایک مسئلے نہیں ہے اس ویڈیو میں. اس کو ویڈیو کو آپ گو تھرو کریں نا، جو بھی ایک سنسیئر سائنٹسٹ ہے جس نے یہ چیزیں اسٹڈی کی ہوئی ہوں، چاہے ایولیوشنری پرسپیکٹو سے یا بایو ٹیکنالوجی کے پرسپیکٹو سے، جس میں بہت زیادہ ایرر پائے گا. اور ایک جو اس میں باقاعدہ ایک سینٹنس کہتا ہے، ہم سمجھ چکے ہیں اس پروسیس کو، کہتے ہیں کریک کر لیا برو، کوڈ کریک کر لیا سب نے، بڑا خوش ہو کے بتا رہا. اب وہ کرسپر کیس9 کی اس کی مثال دے رہا ہے. کرسپر کیس9 جو ہے وہ ایک ایسا پروسیس ہے جو بلکہ میں نے خود لیب میں کیا بھی ہوا ہے اور اس کے اوپر پڑھا بھی ہوا ہے. جتنا اسے وہ ایکوریٹ دکھانے کی کوشش کریں، ایکچولی میں اس میں بہت بڑے بلنڈر ہیں اور بہت ایڈٹس ہو جاتے ہیں، ایکسٹریم اس میں مسئلے ہیں. اس میں ایک پیپر بھی ہے جون 25 2020 کا نیچر کا، جس سے اٹ سیز کرسپر جین ایڈیٹنگ ان ہیومن ایمبریوز ریکس کروموسومل میہم. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ کرتے ہی ہیں کہ چھوٹے لوگ نا وہ آسانی سے اپنا کرسپر کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایڈٹ کر لیا، ہم نے بس اپنا جین گھسا لیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہوتا یہ ہے کہ کچھ دیر بعد جب وہ ہول جینوم ایڈٹ ہوتا ہے، پتہ لگتا ہے اس میں بڑے بڑے کروموسوم کے چنکس جو ہیں وہ ڈیلیٹ ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ مسئلہ جو پہلا مسئلہ ہوتا ہے اس سے بھی بڑا مسئلہ کریٹ کر دیتے ہیں. اب اس طرح کی جو تھیوری کرنا اور اس کے اوپر یہ بتانا کہ دیکھیں
کہ جی ہسٹری میں اس طرح ہوتا جا رہا ہے کہ ایولیوشن کے طور پر اب ہمارے پاس یہ چیز کنفرم ہو گئی ہے, ہم نے کوڈ کریک کر لیا ہے, سب کچھ ہو جائے گا. اب یعنی یہ کیا کر رہا ہے, یہ اس کو ایک بیس بنا رہا ہے. اب اس نے اس کو نہ صرف بیس بنایا, پھر اس کے بعد اس کے اوپر چل کے ٹرانس ہیومنزم تک لے گیا بات کو, اور پھر اس کے بعد جینیٹک ریولیوشن کو ایز اے فیکٹ کر رہا ہے. دیکھیں ایون سائنس فکشن میں بھی جو کہ اس نے مینشن کی تھی اپنی ویڈیو میں, کہ اس میں ملٹیپل تھیوریز سجیسٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, لوگ ملٹیپل کوئی 80-100 تھیوریز پیش کرتے ہیں. ایون جو سمپسن کا شو ہے انہوں نے کوئی 1000 چیزیں کی ہوتی ہیں, اس میں سے چند ٹھیک ہو جاتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا مطلب واہ انہوں نے فیوچر پریڈکٹ کر دیا. ٹھیک ہے, اب یہ بھی کوئی ہزاروں فکشن ناولز اور ان میں سے کوئی چند چیزیں جو ہیں وہ اگر ایکوریٹ ثابت ہوئی, انہوں نے کہا کہ جی یہ فیوچر بھی پریڈکٹ ہو گیا, سائنس اسی طرح جا رہی ہے. کئی چیزیں نہیں ہوئی, کئی چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں. وی کی ناٹ پریڈکٹ دیز تھنگس لائک دیٹ. ٹھیک ہے, اور سائنس کے اندر ہم یہ نہیں کہتے کہ بالکل ایبسولوٹ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں یا اس کو کہتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے فائدہ نہیں ہے یا بینیفٹ نہیں ہے. جی اس میں بینیفٹ ہیں لیکن وی ہیو ٹو بی ایکسٹرا کیئرفل, نہ صرف سائنس کرنے میں بلکہ اس کو اپنا تھیوری آف لائف بنانے میں. ٹھیک ہے, مسئلہ میں یہ نہیں ہے کہ اس کو یوٹیلائز کرنا یا اپنے فائدے کے لیے یوز کرنا. مسئلہ اس کے ہے کہ اس کو اپنی زندگی کا مطلب یعنی تھیوری آف لائف بنا لینا کہ جی سائنس اٹ کین ٹیل اس واٹ از دا ٹروتھ اور ناٹ. اور دیکھیں جب آپ وہ ورڈ یوز کرتے ہیں کہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ, ایک قسم کی ریکنسٹرکٹ کرنا ریلیجیس تھاٹ کو بھی اور سائنٹیفک تھاٹ کو بھی, یہ ایک چیز شو کرتا ہے کہ اٹ از اے پرسپیکٹیو آف ایپسٹیمک انفیریورٹی. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نالج ہے نا سائنس کا, یہ سب سے اونچا ہے اور پھر باقی چیزیں اس کے نیچے فال کرتی ہیں. ٹھیک ہے, تو نہ صرف اس طرح پریزنٹ کرنا, اور یہی اس پاپولر سائنٹسٹ کا مسئلہ. دیکھیں نیل ڈیگریسی ٹائسن نے بھی ایک ویڈیو نکالی تھی جس کے اندر وہ بتا رہا تھا کہ الغزالی کی وجہ سے یہ ساری جو ہے سائنس کا گراؤ ہوا ہے. اس نے میتھ کے خلاف بولا, یہ کیا وہ کیا, لیکن دیٹ واز آلسو رانگ. ٹھیک ہے, اب یہ جتنے بھی پاپولر سائنٹسٹ ہیں نا, یہ ہمارے لیے مسئلہ کریٹ کرتے ہیں, پھر بکس لکھتے ہیں, اور پھر اچھی ایڈٹ ویڈیو کرنے والے جو لوگ ہیں جی میں اپنے پرسنل خیالات بیان کر رہا ہوں, اور پھر اس پرسنل خیالات کے اندر ہارڈ فیکٹس آ رہے ہیں کہ جی ہم نے کریک کوڈ کر لیا ہے, سب کچھ ہو گیا ہے, بس ہم جانے لگے ہیں اینڈ آل. لیکن دس از ناٹ دا کیس, دس از ناٹ دا ریئلٹی. دس از اے مطلب یعنی آپ کہہ لیں کہ کوائٹ ڈس آنیسٹ اپروچ ٹورڈ سائنس ایز ویل ایز دا ریئلٹی آف لائف. آئی تھنک حماس بھائی بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ مینشن کیا. اس میں مجھے ایک چیز یہ بھی نظر آئی کہ بہت لمبے جمپس بھی تھے. لائک فار ایگزامپل ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں جی ایم اوز کی, جینیٹکلی موڈیفائڈ آرگنزمس کی, اور کارن کی مثال دے رہے ہیں, اینڈ دین اسی کے ساتھ ہم ایک دم سے جو ہے نا چھلانگ مار کے آتے ہیں کہ ہم نے ہیومن ڈی این اے کو چینج کر کے اور اس کو آلٹر کر کے ہم نے سپر ہیومنز بنا دینے, اور عجیب وہ جیسا سائی فائی سائبورگز اینڈ دس ٹائپ آف اسٹف. آئی تھنک ون تھنگ دیٹ صبور بھائی آلسو مینشن کہ ہماری جو سائنٹیفک کمیونٹی ہے آفٹر دی پوسٹ انلائٹمنٹ ایرا کے بعد, دے ریمووڈ ایوری ایگزسٹنس آف دا میٹا فزیکل, اور انہوں نے ہر چیز کو فزیکل چیزوں کے اوپر بنا دیا, اور اسی کی بیس پہ وہ اپنا ایک سمجھ لیں کہ بیس بنا کے اس کے اوپر پھر سائنس کرتے ہیں. حالانکہ اگر آپ نے ہیومن بینگ کو آلٹر اور ایڈٹ کرنے کے بارے میں سوچنا بھی ہے, یعنی اٹس لائک یو نو ایپلز اینڈ اورنجز کا مقابلہ آپ کر رہے ہیں, بلکہ یہ بھی مثال چھوٹی ہے. یعنی آپ بات کر رہے ہو کارن کی, اور ایک طرف انسان ہے جو کہ زیرو ہے, یعنی ایک چیز انینیمیٹ ہے اور ایک چیز جو ہے اس کے اندر ایک سول ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا, اس کے اندر روح پھونکی, اور اس کو آپ یعنی کمپیئر کر رہے ہو آپس میں کہ اگر یہ ہو گیا تو وہ بھی ہو جائے گا, اور ان بٹوین ایک بہت لمبی چھلانگ ہے. سو آئی تھنک یہاں پہ بھی آپ کو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا اپنا دین جو ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال ملتی ہے کہ آپ ایک دفعہ ایک ڈیٹ پام ٹریز کا باغ تھا, وہاں سے گزر رہے تھے, تو وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ ٹہنیوں کو آپس میں یعنی باندھ دیتے تھے فار بیٹر پروڈکشن آف دا کراپ. تو آپ نے پوچھا اگر تم ایسا نہ کرو تو کیا ہوگا, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نہیں کرتے, تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. تو یعنی دے ور آلٹرنگ اور ٹرائنگ ٹو میک دا پروڈکشن آف دا گروتھ آف کراپس بیٹر بائی ڈوئنگ سم تھنگ وچ واز سائنٹیفک آپ کہہ لو یا ورلڈلی سینس میں. تو کچھ عرصے کے بعد وہ شخص واپس آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو وہ آپ کے کہنے پہ میں نے اس کو نہیں کیا, اور اب وہ میری جو ہے نا اس طرح سے ییلڈ نہیں آئی. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو صرف سوال پوچھا تھا, میں نے تمہیں اس کو ایڈوائز تو نہیں کیا تھا. یعنی یہ معاملہ آلٹرنگ کا اور یہ والا, یہ تو تمہارا یہ تو دنیا کے معاملے ہیں, تم ان کو ڈیل کرو. لیکن جہاں پہ ہمارا دین ورلڈلی انڈیورز میں ہمیں کہتا ہے کہ آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے پرسوٹ میں آپ بالکل ود ان دوز لمٹس رہ کے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم altering the human being
اینڈ چینجنگ دا کریشن آف اللہ سبحانہ تعالیٰ از سمتھنگ دیٹ از اے ہیوج پرابلم. لائک ایون یہاں تک کہ آپ اپنے جسم کے اوپر ٹیٹوز بناتے ہیں, اس کو بھی ناپسند, یعنی ناپسند کا حرام کہا گیا ہے اور لعنت کی گئی ان لوگوں کے اوپر جو اپنی باڈی کو آلٹر کرتے ہیں, لیٹ الون کہ وہ اپنے بغیر کسی وجہ سے اپنے یعنی دانتوں کو شیپ کرنے والے, یعنی اپارٹ فرام اینی میڈیکل کنڈیشن کہ ایک بندہ جو ہے وہ بریسز لگوا رہا ہے یا کوئی میڈیکل کنڈیشن ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے, اپنے دانتوں کو شیپ کرنا, چینج کرنا ہیومن بینگ کو, اس کے بارے میں کتنی وعید آپ کو ملتی ہے. سو آئی تھنک جو دو کمپیریزنس بھی ہوئے ہیں, پہلے کچھ ایسی چیزوں کا ذکر کر کے جو انانیمیٹ ہے, اینڈ دین سپر امپوزنگ دیٹ آن دا ہیومن بینگ اینڈ سیئنگ کہ دس از ویئر وی ہیڈڈ, سو بریس یور سیلف, کوڈ کریک ہو گیا, لیٹس گو فار اٹ. آئی تھنک یہاں پہ بھی ایک ایشو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے.